جی السلام علیکم جی. نارملی ہمارا یہ جو چینل ہے اس پہ ہم بہت ریسٹرکٹیڈ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہا کہ یہ جو ٹریجڈی کل لاہور میں ہوئی ہے، 14 پیارے پیارے بچے جو کہ گھروں سے تعلیم کی روشنی لینے گئے تھے لیکن ان کو قبر کا اندھیرا ملا، ان کے بارے میں بات کی جائے. میں یہ کنفیس کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس معاملے کی پوری تفصیلات نہیں پتہ، اس لیے کہ مجھ میں وہ حوصلہ نہیں تھا کہ میں ٹی وی پہ یا اخباروں میں اس کی پوری تفصیل سے اس کی خبریں دیکھوں یا سنوں یا پڑھوں. اتنے دل دہلا دینے والے واقعات تھے، ماں باپ کی جو تکلیف تھی اور جو بچوں کا جو بچے باقی بچ گئے ان کا جو ٹراما تھا ان کی گفتگو میں، وہ برداشت سے باہر تھا اس کو سننا. اس لیے اگر میں لا علمی میں بات کر جاؤں مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ بچے ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہے تھے جو کہ گھر میں تھا، جس کی حالت بلڈنگ کی اچھی نہیں تھی اور اس پہ چونکہ مزید کنسٹرکشن کی جا رہی تھی اور اس کی بھی ریگولیشن فالو نہیں ہو رہی تھی، سیفٹی پریکاشنز نہیں تھے، تو وہ چھت گر گئی اور 2 کمروں میں شاید یہ ٹیوشن سینٹر تھا، تو اس میں پڑھانے والی ٹیچر زخمی ہوئی، ان کی بچی بھی زخمی ہوئی اور پڑھنے والے 14 بچے اللہ کے ہاں چلے گئے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں، جو ہماری انتظامیہ میں ہیں، اور ہر آدمی جو اس خبر کو سن رہا ہے، ان سب کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے کہ آئندہ ایسا سانحہ نہ ہو. جو ماں باپ کے لیے کل اور آج کی زندگی میں بہت فرق آ گیا، جن کے گھر میں ایک ننا بچہ تھا جو آج نہیں ہے ان کے ساتھ، ان کی فیملی میں جو وائڈ آیا، ان کی لائف میں جو تبدیلی آئی، وہ تو کوئی بھی کبھی بھی نہیں بھر سکے گا. پر کیا آج ہم تیار ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں؟ کیا جب کل ہم نے جب منسٹرز کو سنا اور انتظامیہ کے لوگوں کو سنا تو ان کی بات میں ایک لاچارگی تھی، اور وہ لاچارگی یہ تھی کہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے. یہ الفاظ ان کے نہیں ہوں گے پر یہ امپریشن ملا ان کی گفتگو سے، اور میں جائز ہوں گا یہ امپریشن لینے میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں اب ایک چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اگر کوئی گھر میں بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہیں. اب وہ بلڈنگ اگر اچھی حالت میں نہیں تھی تو لاہور میں تو بہت ہو رہے ہیں، غربت ہے، پاورٹی ہے، کہاں پہ ہم فورس کریں. تو انہوں نے لاچارگی کا اظہار بھی کیا، پر میں شکایت بھی کرنے کا پھر حق رکھتا ہوں کہ اب لاچارگی کا اظہار تو کرتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کر چیک کیا جائے، تو پھر آپ ساری طاقتیں سارے اقتدار اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں لوکل باڈیز کا سسٹم نہیں آتا؟ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کو ایک دفتر سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کتنے سانحے ہوں گے تو میں یہ بات سمجھ آئے گی. لاہور کے آفس سے پورے پنجاب کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہ تو لاہور کو بھی کنٹرول نہیں کر سک رہے. یہ واقعہ تو لاہور میں ہو گیا. تو برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی انتظامیہ کو ڈیلیگیٹ کیجئے، لوکل گورنمنٹس بنائیے، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری میں تعلیم، صحت کے معاملے دیجئے، بلڈنگ کنٹرول کی اتھارٹی ان کو دیجئے اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل کیجئے. جب چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے، آج ہمیں نہیں پتا، آج ہم کیا LDA کہ کسی افسر اعلیٰ کو پکڑ لیں کہ یہ بلڈنگ اچھی حالت میں نہیں تھی، وہ کہیں گے یار وہ انسپیکٹر پکڑ لیں گے، وہ انسپیکٹر کے پاس بھی اتنا بڑا ایریا ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کتنے گھر یہاں پہ اچھی حالت میں نہیں ہیں. تو برائے مہربانی نہ صرف لوکل گورنمنٹ کیجئے، ان کو فائنینشیل اٹانومی دیجئے تاکہ وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر ذمہ دار ہوں. وہ وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ فنڈ پولنگ کی گنجائش ہو وہ فنڈ پولنگ کریں اور لوکل معاملات کو لوکل جگہ پہ حل کیا جائے. یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ آپ 25 کروڑ کا ملک ایک سینٹرل طریقے سے چلائیں. دوسری بات، اب کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اب ہم 2-4 دن خبروں میں پڑھیں گے کہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جن کی بلڈنگ اچھی نہیں تھی وہ سیل ہو رہی ہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ بند کیا جا رہا ہے. اور پتہ لگا کہ اگر پہلے لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر تھے اور ان کو تعلیم نہیں مل رہی، وہ نمبر اور بڑھ گیا کیونکہ آپ نے اس ریگولیشن کے نام پہ تعلیم کو بچوں کی دسترس سے اور دور کر دیا.
یہ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے بچوں کو تعلیم ملے اور بچے تعلیم لینے جائیں خوشی خوشی صحت سلامتی کے ساتھ گھروں کو واپس بھی آئیں. تو یہ ریگولیشن کے نام پہ اگر آپ پکڑ تکڑ شروع کر دیں گے اور پابندیاں لگائیں گے تو وہ بھی شاید کام نہیں چلے گا. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ وہ انفراسٹرکچر جو موجود ہے اس انفراسٹرکچر کو یوز کیا جائے. یہ شاید میں متنازع بات کر رہا ہوں, اس پہ علماء کرام جو ہیں وہ فائنل رائے دیں. میری اس میں ایک مشورہ ہے, لیکن اس میں علماء کی اپروول, علماء کا کانسنٹ چاہیے. ہمارے ملک میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے, مسجدیں ہیں بہت, اور مسجدوں کے اوپر ہمارا ایک جو ہے دینی تقاضا ہے کہ ہم مسجدوں کو اچھا بناتے ہیں. تو نارملی ہماری جو مسجدیں ہیں وہ علاقے کے جو سٹرکچر سے آن ایوریج بہتر ہوتی ہیں, ان کا سٹرکچر, ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہے. فجر اور ظہر کی نماز میں بہت گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. نماز فجر کی ہوتی ہے, پھر ظہر کی ہوتی ہے, بہت اس میں وقفہ ہوتا ہے. کیا ہم ان مسجدوں کو علماء کرام کی اجازت سے کیا اسکولوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کا بنا بنایا انفراسٹرکچر ہے, بچے آپ کے پاس پڑھنے کو بے تحاشا موجود ہیں جن کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی, جن کو مل بھی رہی تھی 3 ماہ کے لیے اسکول بند کر دیے. اب ظاہر ہے وہ ماں باپ کیا کریں گے, کوئی ٹیوشن سینٹر ہی ڈھونڈیں گے نا, وہ کوئی ڈھونڈیں گے کہ بچہ پڑھ لے. 3 ماہ بچہ پڑھے بغیر تو نہیں رہ سکتا. تو جب آپ تالے لگا دیں گے ان 3 ماہ کے لیے اسکولوں کو, تو بچے تو کوئی دروازے کھٹکھٹائیں گے. تو وہ دروازے جو کھٹکھٹائیں گے اور وہ بلڈنگیں اگر اچھی حالت میں نہیں ہیں اور آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک تو لوکل گورنمنٹ ہو اور دوسرا مسجدوں کے اندر ان کے پڑھنے کا انتظام ہو اور وہ بچے وہاں پڑھیں, بچے بچیاں پڑھیں اور ان کو تعلیم دی جائے, دینی تعلیم بھی دی جائے, ان کو میتھ بھی پڑھایا جائے, ان کو سائنس بھی پڑھائی جائے. کیونکہ پاکستان کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تعلیم, اچھی تعلیم, تعلیم معیاری تعلیم, تعلیم کوالٹی کی تعلیم جو بچوں میں واقعی لائف لانگ سکلز پیدا کرے. تو یہ میری مشورے ہیں یا 2 میری رائے ہیں کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ کر کے لوکل ایشو پہ, آج ہمیں پتہ ہوتا کہ اس ایریا میں واقع ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے, کس کے اوپر ذمہ داری آئے گی. جب آپ نے پوری ذمہ داری ایک بندے کو دے دی اور وہ آگے ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکے, ڈیلیگیٹ ہی نہیں کر سکے, تو پھر اس کا کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور اس طرح کے واقعے اللہ نہ کرے دوبارہ ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ.